السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مت پھیلانا۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر پار کر کے میدان تین میں پہنچ گئے۔ اس میدان میں وہ 40 سال تک رہے، جہاں نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ رہنے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، دھوپ سے بچنے کے لیے، اور انہیں کھانے کو من و سلوہ دیا گیا۔ پھر ان کے پاس پانی نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور ان کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے خاص انعام کا ذکر کرتے ہیں، جو باوجود ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان پر اللہ کی خاص عنایتیں اور رحمتیں تھیں۔ اس کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو بنی اسرائیل وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا میدان تین میں۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا تھا، اضرب مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنے عصا کو پتھر پر، تو اس طرح پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس میں 1 نہیں 2 نہیں 12 چشمے پھوٹے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اس آیت سے ہمیں کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک انعامات کیے، جن میں سے ایک خاص انعام کا ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ صحرا میں پتھر میں سے پانی پھوٹ پڑا بنی اسرائیل کے لیے، اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت مقام و مرتبے والے تھے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے تھے، بہت عزت والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی دعا رد نہیں کی، تو جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی عطا کر دیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ضرورت اور تکلیف کے موقع پر انسان کو اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پیغمبر بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیچھے ہم نے پڑھا، جہاں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بات آئی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل وقت آتا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ بھی یہی تھا
کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے، حتیٰ کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگا کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں۔ جب ہمیں شک گزرنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا سنے گا کہ نہیں، تو ایسے واقعات کو یاد کر لیا کریں کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں پتھر سے چشمے پھوڑ نکالے تھے، اسی طرح آپ مجھے بھی اسی موقع پر یہ فلاں چیز عطا کر دیں، کیونکہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھر سے بھی چشمے نکال سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نیک ہو یا بد، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں اگرچہ وجیح تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، لیکن معزز سامعین، اس وجاہت کے باوجود ان میں تکبر نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ضرورت کے موقع پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے، اور یہاں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اور حقیقت یہ ہے کہ أَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہے کوئی جو بے قرار کی دعا سنے، یعنی اس کے سوال کا جواب دے جب وہ اسے پکارے، اور اس کی تکلیف دور کر دے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ سب تکلیفیں دور کرنے والا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو انہوں نے اپنا عصا پتھر پر مارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ زمین تو پانی نکال، اور وہ نکال دیتی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو براہ راست حکم نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، انہی کو حکم دیا اور ایک سبب دکھایا، اور اس سے قوم کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ تمہارا لیڈر تمہارے حق میں بہت خیر ہوا ہے، تم پر بہت مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفیق، رحیم اور کریم تھے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک معجزہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حدیبیہ کے مقام پر کافی وقت کھڑے ہونا پڑا تھا۔ اب لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کی بکٹ منگوائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال دیا، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اسی طرح پانی نکلنے لگا۔ 1400 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے، اور وہ پانی نکلتا ہی رہا، ہاتھ سے، پتھروں سے نہیں اور نہ ہی زمین سے، کیونکہ پانی آنے کے دو ہی ذرائع ہیں، یا آسمان سے بارشی شکل میں آتا ہے یا پھر زمین سے نکلتا ہے۔ یہاں تو پتھر زمین پر ہی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے پانی کے اندر ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے پانی نکلتا ہی رہا۔ اور ہر چیز، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے، تقسیم کر دیا ان پر سب کچھ، کیونکہ سارے ہی حقدار تھے۔ جیسے وراثت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر حقدار کے حق خود تقسیم کیے ہیں تاکہ لوگ آپس میں نہ لڑا کریں، تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو الگ الگ جگہ بتا دی گئی تاکہ وہ آپس میں نہ لڑیں، ورنہ پانی پر لڑائی سے عموماً خون خرابہ تک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کس سے؟ من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ نعمتوں کا استعمال شکرانہ ہے۔ کچھ لوگ نیکی اور زہد کس میں سمجھتے ہیں کہ نہ کھانے میں اور نہ پینے میں۔ قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، مگر حد سے نہ بڑھو، اس میں اسراف نہ کرو۔
حد کے اندر کھانا پینا دراصل عبادت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے زیادہ احسانات کریں ایک انسان پر تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فساد نہیں کرنا چاہیے۔ فساد کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے۔ گناہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، انسان کی اپنی غلطیوں سے فساد ہوتا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے کیے کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔